بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہنی ٹریپ خفیہ ایجنسیوں کی ایک مشہور اسٹریٹجی ہے جو گزشتہ صدی میں سب سے زیادہ روس نے استعمال کی۔ اس اسٹریٹجی کے مطابق پرکشش عورتوں کو استعمال کر کے دشمن ممالک کے اہم افسران کو لبھایا جاتا ہے اور پھر جذباتی لمحات کے دوران اہم راز اگلوائے جاتے ہیں۔ ہنی ٹریپ میں روس سب سے ماہر تصور کیا جاتا رہا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کا نمبر آتا ہے، جس نے امریکہ، یورپ اور عرب ممالک کے اہم حکام کو خوبصورت خواتین کے ذریعے ہنی ٹریپ کیا اور ان کے راز اگلوائے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، حیران کن طور پر امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی MI6 نے ہنی ٹریپ کے حوالے سے کوئی خاص قابل ذکر کارنامے نہیں دکھائے۔ ہنی ٹریپ ان دونوں ایجنسیوں کی ترجیحات میں شامل نہیں رہا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہیں دوسرے ممالک کے راز اگلوانے کے لیے عورتوں کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مسلمان ممالک پہلے ہی ان کے غلام رہے اور روسی حکام عورتوں کے معاملے میں سخت لونڈے سمجھے جاتے ہیں، ان پر ہنی ٹریپ کارگر نہیں ہوتا۔ بھارتی ایجنسی را نے بھی ہنی ٹریپ کے ذریعے پاکستانی اور مقبوضہ کشمیر کی مسلمان قیادت کو لبھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس زمن میں 90 کی دہائی میں را کو کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن اتنی قابل ذکر نہیں کہ اس سے بھارت کوئی فائدہ حاصل کر سکتا۔ موجودہ صدی میں ہنی ٹریپ کے حوالے سے چین سب سے مؤثر طریقے سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ چین نے امریکہ، برطانیہ اور بھارت سمیت بہت سے ممالک کو ٹریپ کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹریپ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ ہنی ٹریپ میں استعمال ہونے والی خواتین کو ان کے ممالک میں نہایت عزت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ روس میں انہیں ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی میں ایک روسی دوشیزہ خفیہ مشن کے دوران پکڑی گئی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اسے ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا اور اس کا مجسمہ روسی خفیہ ایجنسی میں بطور یادگار نصب کیا گیا۔ ہنی ٹریپ اگر ملکی سطح پر دشمن ملک کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ حب الوطنی اور وطن کی خدمت کہلاتی ہے۔ تاہم اگر یہ کام پیسہ بٹورنے اور بلیک میلنگ کے لیے کیا جائے تو اسے دلالی، طوائفیت یا کنجر خانہ کہا جاتا ہے۔ مریم صفدر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس چند طاقتور لوگوں کی فحش ویڈیوز موجود ہیں جو وہ وقت آنے پر استعمال کرے گی۔ مریم صفدر کے پاس اگر یہ ویڈیوز موجود ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز بنائی کیسے گئی؟ اگر تو نون لیگ نے اپنے مخالفین کو ٹریپ کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نون لیگ اور کسی طوائف کے کوٹھے کی سیڑھیوں پر بیٹھے کنجر میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بالفرض یہ ویڈیو نون لیگ نے نہیں بنوائی بلکہ انہوں نے خریدی ہیں، تو سوال پھر بھی بنتا ہے کہ سیاسی مخالفین کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنے کی بجائے فحش فلموں کا سہارا لینے والے کو اگر کنجر نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ مریم کے باپ نواز شریف نے بھی بے نظیر اور نصرت بھٹو کے خلاف فحش تصویروں کی حکمت عملی اپنائی۔ اب اس کی بیٹی مریم بھی فحش فلموں کی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے۔ سابق بھارتی صدر گیانی زیل سنگھ نے 80 کی دہائی میں صدر ضیاء سے ملاقات کی تو ضیاء نے نواز شریف کا تعارف کروایا کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق جاتی عمرہ امرتسر سے ہے۔ زیل سنگھ نے فوراً پوچھا کہ کہیں تم جانا پانڈی کے پوتے اور دلاہاراں والے کے پڑپوتے تو نہیں جو امرتسر کی طوائفوں کے بازار میں گجرے بیچا کرتا تھا؟ اس وقت نواز شریف نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا تھا۔ آج اس کی بیٹی کی حرکتیں دیکھ کر اس سوال کا جواب مل بھی گیا اور تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔